آپ کو ہنگامی طور پر اسلام آباد طلب کیا ہے، کراچی میں آپ سندھ کا دورہ کر رہے تھے، لوگوں کو چارج کیا ہوا تھا، کیا نوبت آگے ایک دم طلب کر لیا آپ کو؟ اب مجھے تو خود علم نہیں ہے کیوں طلب کیا ہے، لیکن دوسری بات جس پہ مجھے حیرت ہے کہ اگر مجھے خان صاحب نے طلب کرنا تھا تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سارے کمانڈز ڈائریکشن تھرو سیکرٹری جنرل جاری ہوتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل مجھے فون کر دیتا، یہ پورے پاکستان کو پریس ریلیز کے ذریعے اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے شک ہے کہ شاید یہ میڈیا ڈپارٹمنٹ میں کسی نے ویسی ہی ایک سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے یہ، کیونکہ ہمارا طریقہ کار نے کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کسی مرکزی عہدیدار کو اس طرح طلب کیا جائے اور پورے پاکستان کو بتایا جائے، اور بالخصوص ان حالات میں جب بیان بازیاں چل رہی ہوں۔ تو مروت صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں اتنا آپ کو اس وقت ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ود ان پی ٹی آئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی اس اسٹیج پہ، اس کروشل مرحلے پہ؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کر دوں اور آپ لوگ ذرا ویڈیوز دکھائیں نا، یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلا وجہ خواہ مخواہ میرے خلاف بیانات داغے ہیں اور نان ایشوز پہ کوئی غلطی بتائیں، کوئی قصور بتائیں۔ یہ جی رؤوف حسن کہتا ہے نہیں ملتا ہے، وہ بھائی تم بابے کہاں تمہیں پتہ ہے؟ یہ بیرسٹر گور صاحب کی موجودگی میں، علی ظفر کی موجودگی میں، پنجوتا صاحب اور یہ جو ہمارے دیگر وکلاء صاحبان ہیں، خصوصاً عمیر نیازی کی موجودگی میں ہفتے میں 2 دفعہ تو ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو لہٰذا اس بابے کی یہ اس بات سے کوئی تک بنتی ہے؟ اچھا ایک منٹ جی، تو کس کے کہنے پہ آپ لیڈ کر رہے تھے؟ حامد خان صاحب نے تو کہا کہ وہ اپنی طرف سے گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ حامد بھیجے خان جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس طرح کے حامد خان وہ یہ ذہنی بیمار لوگ ہیں، سمجھ گئے نا؟ عمر بانی ممبران میں شامل ہوتے ہیں، بانی خان مم صاحب کے کافی قریب ہے، وہ کیا ہے؟ خان صاحب کے خان قریب ہے صاحب کے کافی قریب ہے، دوست ہیں ان کے، خان کے قریب تو پھر ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھو جی، یہ اب متنازع بیانات مجھ سے نہ دلوائیں، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے میرے خلاف بیان دیے، ابھی تک خان سے ملا نہیں ہوں، لیکن میں واضح کر دوں کہ جو میرے خلاف ذاتی حیثیت میں بدنیتی پر مبنی کوئی بیان دے گا تو یہ پارٹی ایک طرف رہے گی، وہ اور ہم اپنی ذات میں ایک بیان دیں گے، چاہے یہ یہ حامد خان ہو اور یا دوسرا رؤوف حسن ہو، ایک بیان دیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 10 بیان ان کے منہ پہ ماروں گا۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب یہی اختلافات کے بارے میں سوال کیا کل، تو خان صاحب نے کہا ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے، انہوں نے آپ کو فرنٹ فیس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت دبنگ آدمی بہادر بھی ہے، لیکن چھوٹی موٹی باتیں پارٹی میں چلتی رہتی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری استدعا ہے، میں تو ان کو کہتا ہوں نا، آپ لوگ خود سوچیں۔ حامد خان اور ان سب نے پہلے کوشش کی کہ مجھے کیسوں سے سائیڈ لائن کریں، روزانہ ادھر میں کیسوں میں پیش ہوتا تھا، میں نے کہا ناراضگیاں بڑھتی ہیں، میں نے کیسز ایک کے بعد دیگر ان کو چھوڑ دیے کہ چلیں جی آپ لوگ خوش ہو جائیں۔ سنیں نا یار، ایک جواب تو مکمل کر لوں۔ میں کنونشنوں میں لگ گیا، جلسوں جلوسوں میں لگ گیا، اب وہاں پہ بھی جب آپ کے ساتھ نہ کوئی سروکار ہے نہ کوئی کام ہے، سندھ گیا ہوا ہوں، وہاں پہ ہم ورکر کا حوصلہ توڑنے سے بچانے کے لیے ان کو یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ ہم پہ کیا کیا صعوبتیں گزر رہی ہے۔ اگر ہم ان کو بتائیں کہ پولیس آئی ہے، ڈنڈے مار اور فلاں جگہ پہ یہ کیا ہے، تو لوگ کنونشن میں ڈر کے مارے نہیں آتے ہیں۔ جدھر بھی جاتے تھے، جہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہوتا تھا، پولیس نے تالے لگائے ہوتے تھے، سیل کیا ہوتا تھا۔ میں جن حالات میں سندھ میں نے کنونشن کی ہے، اور آج صبح میں 6 بجے کی فلائٹ سے روانہ ہوا ہوں اور پھر فوراً یہ یونیفارم پہن کے ابھی میں نے خان صاحب کے پاس بھی جانا ہے، لہٰذا بڑے دیگر گوں بڑے ہی ہاسٹائل حالات میں ہم پارٹی کو اٹھا رہے ہیں۔ سندھ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ سندھی یا سندھ کے لوگ اور کراچی کے لوگ جس جذبے سے اٹھے ہیں، خیبر پختونخوا میں مہینہ لگا اور یہاں پہ 4-5 ایام لگے، انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جاؤں گا سندھ، جو علاقے رہ گئے ہیں وہاں پہ بھی کنونشن کریں گے، اور مزار قائد میں ایک بہت بڑا آپ خان صاحب سے ملنے بھی جا رہے ہیں، تو کیا آج آپ تمام تر چیزیں خان صاحب کے ساتھ کلیئر کرنے جا رہے ہیں کہ بھئی بتائیں مجھے کہ میرا کیا اس وقت سٹیٹس ہے، اور تمام تر چیزوں کے ساتھ شیئر کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کچھ ٹویٹ کیا تھا کہ اصل چیز یہ ہے نا کہ میں یہ حامد خان وغیرہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں؟ حامد خان بول رہے کہ جی میں ریکاگنائز نہیں کرتا ہوں۔ بھائی آپ کون ہے ریکاگنائز کرنے والے؟ کسی نے آپ سے سرٹیفکیٹ مانگا تھا؟
آپ کون ہیں, حیثیت کیا ہے کہ پارٹی میں آپ کی کیا پوزیشن ہے. تو آپ یعنی اب اس بات سے اگر یہ بولتا ہے میڈیا پہ تو لازماً میں اس کا جواب تو دوں گا. پھر وہ رؤوف حسن جو ہے سیکٹری اطلاعات, ٹھیک ہے, جو سیکٹری اطلاعات ہیں, وہ کیا فالتو بولتا ہے کہ جی وہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے. کم وقت تمہیں کس طرح پتہ ہے؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں میں جب باہر نکلتا ہوں جیل سے تو عمیر نیازی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے, پنجوتا صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں. ان کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیان ہوا, یہ بیان, یہ سب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ بدبخت انسان جو ہیں جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے, تو لہذا ایسے بیانات دے کے اور ایسی باتیں کر کے. ہاں البتہ آپ نے پھر دیکھا ان دونوں نے میرے خلاف بیان دیے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے کس انداز میں ان کو ریبیوک کیا. دیکھیں میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں, ان سب کے تانے بانے کوئی لا رہا ہے, اس کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن مزید ڈسپیوٹ میں پڑنے سے بچنے کے لیے آج خان صاحب سے ملوں گا. میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں, یہ سازشوں کا, یہ کنسپیریسیز کا. اگر خان صاحب خوش ہیں, اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہیں جس طرح میں سمجھتا ہوں, ہمیشہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے, تو پھر ان لوگوں کو یا یہ خاموش کر دیں, اور اگر خاموش نہیں کرتے ہیں تو میں تو جواب دیتا رہوں گا. اور انشاءاللہ جس طرح ورکروں نے ان کا تیا پانچا کیا, اور آئندہ بھی یہ ایک بات کریں گے, میں انشاءاللہ ان کو 10 جواب دیا. شیر افضل مروت صاحب, اس سے آپ نے بھی کہا کہ میں جواب دیتا رہوں گا, اور اس سے پہلے بھی بہت سخت قسم کے بیانات دوسری سائڈ سے بھی آتے رہے ہیں جو, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اصل میں یہ جھگڑا کیسے شروع ہوئے, یہ بیانات کیوں شروع صرف ہوئے؟ اتنا جھگڑا ہے کہ ورکر میں مجھے قبولیت حاصل ہے, ان سب کو جیلسی ہو رہی ہے. برنال لگا لینا, باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. حمید خان اور یہ دوسرا رؤوف حسن کے ساتھ میرے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو شخص ہیں پورا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, اس کو پیار دے رہا ہے, محبت دے رہا ہے, قبولیت ہے, عزت دے رہا ہے. اب یہ ان سے اعظم کم بخت ہو, اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو کم از کم ان کا فائدہ اٹھا کے ہم کراؤڈ تو جمع کر رہے ہیں نا, تو پارٹی کا کام ہو رہا ہے. اچھا, پارٹی پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے سر کہ آپ سندھ کے بعد, ابھی آپ نے کہا سندھ دوبارہ جائیں گے, پنجاب کو کب چارج کریں گے؟ کے پی ہو گیا, سندھ ہو گیا, پنجاب کا کب رخ کریں گے, اور پلان سی کا کچھ تذکرہ؟ بس یہ جو جری اور بہادر لوگ ہیں نا, یہ حمید خان اور رؤوف حسن اور یہ شاڈولے کا چوہا, یہ سب جائیں نا اپنے حلقوں میں کنونشن تو کر کے دیکھ لیں, اپنے ہی جلسے کر لیں. مطلب یہ اپنے جلسے کر لو, میں تم لوگوں کو مان لوں گا. کم وقت اپنے کمپین چلا نہیں سکتے ہو, اور سندھ میں مجھ پہ یہاں پہ ٹکٹوں کے حوالے سے آپ کے تحفظات ہیں؟ اب تو فائنل لسٹ جاری ہوگی نا. فائنل لسٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی مرضی سے دیے ہیں, اور یہ اس طرح کی کوئی دیکھیں یہ مزید تنازع کو میں جنم نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن خان صاحب کو میں لازماً جو میرے ریزرویشنز ہیں میں خان صاحب کو ایران کے حوالے سے کچھ بات کریں گے سر. کل انہوں نے حملہ کیا, آج پاکستان نے جوابی حملہ کیا.